آج اس آیا مبارکہ کا انتخاب کرنے کا مقصد ایک بڑے عرصے سے جو چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہی ہیں، وہ پہلے پہل تو ایسے ہوتا تھا کہ عام سطحی لیول پہ ہوتی تھیں، کسی گاؤں میں، کسی قریہ میں، کسی شہر میں، لیکن جیسے جیسے اس میڈیا نے زور پکڑنا شروع کیا، اب اس طرح کی چیزیں ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ جس چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ معاشرے میں بگاڑ کا باعث اس طرح بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی فرمان ذیشان بھیجے، کوئی حکم بھیجے، کوئی ہدایت بھیجے، تو جب اس کی پیدا کردہ مخلوق اسی کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو جائے اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع فرمائے وہی کام کرنا شروع کر دے، تو پھر معاشرے میں بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے۔ تو ہم جب یہ چیزیں اپنے نوعمری میں دیکھتے تھے تو ہمیں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ اتنے زیادہ علماء کے ہوتے ہوئے، مشائخ حضرات کے ہوتے ہوئے، دیگر جو اسلامک اسکالرز ہیں، ان تمام کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ پھر بھی فرقہ بازی سے باز نہ آئیں؟ اصولاً تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جب تمام علماء کسی جگہ بیٹھ کر اس چیز کے اوپر متفق بھی ہو جائیں کہ ہاں یہ قرآن کریم کی آیا مبارکہ ہے اور ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑنا بھی ہے، تو پھر تفرقہ کیوں ہوتا ہے، پھر اختلاف کیوں پھیلتا ہے؟ تو یہ جو آیا مبارکہ میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب عموماً جب ان دین عند اللہ الاسلام بولا جاتا ہے تو ہر عام و خاص کے ذہن میں اس کا مطلب آ جاتا ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور یہ ہم واعظ و نصیحت میں، جمعوں کے خطبوں میں یہ چیزیں سنتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں اسلام کا لفظی معنی کوئی نہیں بتاتا کہ آیا اسلام کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو مذہب کی کیٹیگری میں دے دیا گیا کہ جی ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن اس لفظ اسلام کا بھی تو کوئی مطلب ہوگا۔ تو آج میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس لفظ اسلام کو کھول کر بیان کیا جائے کہ اسلام آیا چیز کیا ہے۔ کیا یہ صرف مذہب کا نام ہے جیسے ہم گھر میں کسی بچے کا نام رکھ لیتے ہیں؟ آیا اس طرح کی چیز ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی معنی ہے؟ تو جان لیجیے کہ اسلام کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ حکم برداری، کہ جو ہدایات اللہ کی طرف سے آئی، جو احکامات آئے انبیاء کے ذریعے، صحیفوں کے ذریعے، قرآن کریم اور دیگر کتب کے ذریعے، ان احکامات کی بجا آوری کو، اس حکم کی حکم برداری کو اسلام کا نام دیا گیا۔ تو اگر ہم اس کو لفظ اسلام کو اس ترجمے میں فٹ کریں تو پھر یہ کیا ترجمہ بنے گا؟ یہ ترجمہ یہ بنے گا کہ دین اللہ کے نزدیک حکم برداری ہے۔ اب اسلام سے آپ باہر نکلیں تو دین اللہ کے نزدیک کیا ہو گیا؟ حکم برداری ہے۔ دین یہ نہیں کہ آپ نے صرف اللہ کے احکامات لے لیے اور ان کی بجاوری نہ کی۔ جب تک آپ بجاوری نہیں کریں گے تو آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ تو ہم صرف ایک کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ ہم شاید اسلام کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن جب تک ہم اللہ کے احکامات کی بجاوری نہیں کریں گے ہم اس دین کا حصہ نہیں کرنا جاتا۔ اب یہ تو ایک آیا مبارکہ ہوگی جس نے آپ کو یہ واضح کر دیا کہ اسلام کا لفظی معنی کیا ہے۔ اب اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرمائی۔ جو اہل علم نے بعد علم آنے کے، ان چیزوں کو ذرا غور کیجیے گا کہ تفرقہ آیا پھیلتا کیوں ہے، وہ پنپتا کیسے ہے، وہ زور کیسے پکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو دین کی بات میں اختلاف ڈالا، یہ مختلف الذین اوتوا الکتاب، کتاب کی بات میں جس نے اختلاف ڈالا بعد اس کے کہ اس کے پاس علم آ چکا، یہ اشارہ آپ کی طرف نہیں ہے، یہ اشارہ میری طرف نہیں ہے، عام لوگوں کی طرف نہیں ہے، یہ اشارہ اللہ تعالیٰ کس کی طرف کریں؟ اہل علم کی طرف۔ تو اہل علم کو آپ عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ علماء ہیں۔ تو یہ اشارہ علماء کی طرف ہوا۔ تو اس کو ایسے کہا گیا کہ جو اختلاف علماء نے ڈالا
دین کی بات میں یا کتاب کی بات میں، اس کے باوجود کہ ان کے اوپر علم آ چکا تھا، وہ کس وجہ سے ڈالا؟ کہ آپسی ضد کی وجہ سے ڈالا۔ یہ واضح الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں کہ جو علماء نے دین کی بات میں اختلاف ڈالا وہ آپسی ضد کے باعث تھا۔ تو ابھی جو یہ آپ تفرقہ بازی کا میدان دیکھتے ہیں نا، یہ جو تفرقہ بازی کی آگ دیکھتے ہیں، تفرقہ بازی کی لہر دیکھتے ہیں، کہ ایک گروہ کچھ لوگوں کو ایک طرف کھینچتا ہے کہ جی ہم اہل سنت کے علم بردار ہیں، ہم سے بہترین مسلک کوئی نہیں ہے، اور ہمارا ہی وہ مسلک ہے جو جنت میں آپ کو لے کے جائے گا۔ آپ اہل حدیث کے پاس جائیں گے، ان کے علماء بھی یہی کلیم کرتے ہیں۔ آپ اہل تشیع کے پاس جائیں گے، وہ بھی آپ کو یہی بات کریں گے۔ آپ دیوبند کے پاس جائیں گے، وہ بھی جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب یہ اگر تمام لوگ جنت میں لے کے جانے والے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ تمام امت جنتی ہوگی، پھر تو تفرقوں والی بات ہی ختم ہوگی، یعنی کہ تمام جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے صرف آپسی ضد کی وجہ سے، کہ اگر میری کسی شخصیت کے ساتھ عناد ہے، ماضی کی کسی ازواج مقدسہ میں سے مجھے کوئی شخصیت پسند نہیں ہے، تو لا محالہ چونکہ مجھے پسند نہیں ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں بہت سے لوگوں کو اس کے خلاف کر دوں، میں اس کے خلاف باتیں کروں، اس کے ساتھ چیزیں منسلک کروں اور اس کو ایک گروہ کی صورت میں بنا لوں۔ اسی طرح جو دوسرے احباب ہیں ان کی جو پسندیدہ شخصیت ہوگی وہ اس کے گنگانا شروع کر دیں گے اور دوسرے کی پسندیدہ شخصیت کی نفی شروع کر دیں گے تاکہ اپنے گروہ کو اس گروہ سے علیحدہ کر لیں۔ اگر اصول دین کی بات کریں تو خواہ اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو یا دیوبند ہو، یہی چار مین مکاتب آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ان کی آگے سے شاخیں موجود ہیں، وہ کر کرا کے 70 کے قریب پہنچ جاتی ہیں، لیکن جو مین جو چار نام آپ کے سامنے آتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے گنوا دیے۔ اب آپ ان چاروں کے علماء سے علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے پوچھ لیں کہ جو اصول دین ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے، تو وہ آپ کو اصول دین میں نماز گردانیں گے، وہ آپ کو اصول دین میں روزہ بتائیں گے، وہ اصول دین میں آپ کو زکوٰۃ بتائیں گے، وہ اصول دین میں آپ کو حج بتائیں گے، یعنی کہ تمام اس چیز پہ ایگری ہوں گے کہ یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ جو ارکان ہیں، ان کی بجاوری اصول دین کا حصہ ہے۔ تو اگر یہ اصول دین کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے فروعی معاملات ہیں جن کے اوپر یہ اختلاف رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان اختلافات کی وجہ سے یہ عام عوام کو بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی آپس میں اختلاف رکھے، اور یہ ان کو پھر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا بیٹھنے نہیں دیتے۔ ہمارے پیر ہاؤس کا خواہ لنگر ہو، خواہ یہ رمضان دسترخوان ہو، کوئی اور تقریب ہو، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں۔ ہمارا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ اگر اہل سنت، اہل تشیع، دیوبند اور اہل حدیث کے نزدیک اصول دین ایک ہی ہے تو پھر یہ حضور کے نام پر کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ پھر یہ اپنی ذاتی پسند ناپسند کو سائڈ پہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ پھر قرآن کے نام پر اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ دیگر کتب کو بالائے طاق کیوں نہیں رکھ دیتے؟ اگر آپ نے اصول دین ہی لینا ہے تو قرآن نے تو تمام اصول دین وضع کر دیے، تو پھر تو ہمیں باہر سے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم صرف قرآن کو محور رکھیں گے تو اس مجمع میں بیٹھا ہوا ایک عام شخص بھی وہی چیز فالو کر رہا ہوگا، اور یہاں پر ممبر کی زینت بنا ہوا یہ شخص بھی وہی چیز فالو کر رہا ہوگا، تو نہ اس کی رائے اور جائے گی نہ میری رائے اور جائے گی، ہم میں آپس میں اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو ہم اگر علماء کی جو ایک لفظ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو کسی عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کی دولت سے مالا مال شخصیت کو کہتے ہیں، جس کے پاس علم پہنچتا ہے۔ تو جس کے پاس علم پہنچتا ہے اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کو یکجا کرنا، ان کو اکٹھا کرنا، ان میں سے نفرتوں کو دور کر کے پیار محبت والا معاملہ کرنا۔ لیکن اگر کوئی شخص میری طرح داڑھی رکھ کر، سر پہ کلا یا ٹوپی سجا کر ممبر کی زینت بنے، لیکن اس کے کسی وعظ و نصیحت کے بعد اس کے جانے کے بعد جانے کی دیر ہو اور پیچھے لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو پھر جان لے کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ کسی مکتب کا ریپرزینٹیٹو ضرور ہو سکتا ہے، وہ کسی مکتب کی سربراہی ضرور کر رہا ہوگا یا اس کو لے کے آگے ضرور چل رہا ہوگا، لیکن وہ کبھی دین کو لے کے آگے نہیں چلے گا۔